اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ تو کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو تم کام کرتے رہو اپنی جگہ، میں بھی کرتا رہوں گا، سو ان قریب جان لو گے تم کے کس کو ملتا ہے عاقبت کا گھر، بالیقین بھلا نہ ہوگا ظالموں کا۔ سورہ انعام کی 136 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں اور رحمت والے ہیں۔ اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا تاکہ لوگ راہ راست پر رہے، اور اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگ عبادت کریں تو کچھ اللہ کا فائدہ ہوگا۔ کل یہ میں نے ذکر کیا تھا، اللہ کا کچھ فائدہ نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا ہی فائدہ ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں سے، ظالموں سے، مشرکوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ جو کچھ کرتے ہو کرتے رہو، اور میں بھی اپنی جگہ کرتا رہوں گا۔ تم اگر میری بات نہیں مانتے اور ہدایت پر تم آنا نہیں چاہتے تو تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں بھی اپنی جگہ کرتا رہوں گا۔ ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا تمہارے اس کفر کا اور شرک کا انجام، تم کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ عاقبت کا گھر یعنی آخرت کا گھر کس کے لیے بہتر ہے اور کس کو عاقبت کا گھر ملے گا، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کا بھلا نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں تفسیر ابن کثیر کے جو مفسر ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی نیک کام کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں تو اچھائیوں کا بدلہ دیں گے ہی۔ جو اچھا کام کرے گا، نیکی کرے گا، ایمان لائے گا، ہمارے صالحہ انجام دے گا، اس کا ٹھکانہ آخرت میں تو جنت ہے ہی، اس کا بدلہ جنت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو ترقیات سے، فتوحات سے اور دنیا کے جو ہے ملکوں کی فتوحات سے بھی نوازتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر بھی اس کو بھلائیاں عطا فرماتے، غلبہ عطا فرماتے، لوگوں پر اس کو غالب کرتے۔ مثال کے طور پر تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو 13 سال تک کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹن میں زندگی گزاری۔ مکہ کے اندر آپ کا جینا مشکل، چلنا مشکل، کسی سے ملنا مشکل، اور جو آپ کے تابع دار اور فرما بردار اور آپ کی اطاعت کرنے والے لوگ تھے اس کا جینا بھی مشکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے لارے پڑے ہوئے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی جو ہے عاجزی کے ساتھ اور چھپ کر کے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ تو شروع میں مسلمانوں کے ساتھ کافروں کا یہ معاملہ تھا، اور کافروں کا مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ راتوں کو، دن کو 24 گھنٹے ایک پل بھی چین اور سکون سے جینا نصیب نہیں ہوا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا دروازہ مسلمانوں کے لیے کھولا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ زندگی میں جزیرۃ العرب کے بڑے حصے پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ بحرین ہے، یمن ہے، یہ وہ ممالک تھے جو کافروں کا ملک تھا، یہود و نصارہ ان ملکوں پر غالب تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے اپنے نیک بندوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام ملکوں پر غالب کیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان چاروں خلفائے راشدین کے دور میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بڑے حصے پر مسلمانوں کو غالب کر دیا، مسلمانوں کو بڑے بڑے ملکوں پر
جو ہے کیا کیا غالب کر دیا اور بڑے بڑے ملکوں کو مغلوب کر دیا۔ اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں دیکھیے کون، اس زمانے میں ایران سپر پاور طاقت اور روم سپر پاور طاقت، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران کی طاقت تو بالکل تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی، اور روم کی حکومت بھی پاش پاش ہو گئی، اور ان ملکوں پر مسلمان قابض ہو گئے۔ مسلمانوں نے اپنا اقتدار اور اپنی حکومت قائم کر دی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی مدت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 100 سال کی مدت میں اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے بڑے علاقے پر مسلمانوں کو قابض کر دیا۔ 100 سال کے اندر اندر محمد ابن قاسم 16 سال کی عمر میں 94 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد 94 ہجری میں تشریف لائے، صرف 6000 کا لشکر، اور جب یہاں وہ آئے تو ہندوستان کے بڑے بڑے علاقے، سندھ کا علاقہ، مکران کا علاقہ اور دوسرے بڑے بڑے ہندوستان کے علاقے مسلمانوں کے زیر نگی آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی نیکیوں کی برکت سے اور دین پر چلنے کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور طفیل میں دنیا کے بڑے بڑے ملکوں پر قابض کیا، غالب کیا، اور دنیا کے بڑے بڑے ملک اور دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کے زیر نگی آ گئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اخیر میں فرما رہے ہیں ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے، ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہ تجربہ ہے، ظالموں کو تھوڑی دیر کے لیے اقتدار ملتا، طاقت ملتی، حکومت ملتی، لیکن دیر پا ظالموں کا کوئی کام نہیں ہوتا، دیر پا ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ ظالم لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، ان کو کبھی بھی فروغ نہیں ملتا۔ دنیا کے اندر دیکھیے بڑے بڑے ظالموں کا انجام دیکھیے، ایک زمانے میں ایران نے بڑے ظلم کیے، روم نے بڑے ظلم کیے، اللہ تعالیٰ ان کی حکومتوں کو، طاقتوں کو توڑ دیا، پاش پاش کر دیا۔ ہٹلر کو دیکھیے، اسی طریقے سے 100 سال پہلے یا 70 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، رشیا کے اندر مسلمانوں پر کتنا ظلم و ستم ہوا۔ یہاں تک لکھا ہے مسلمانوں کو ریل گاڑیوں پر بٹھا بٹھا کر کے ریل گاڑیوں کو بموں سے اڑا دیتے تھے، اور وہاں قرآن کا پڑھنا جرم تھا، اذان کا دینا جرم تھا، دین پر چلنا جرم تھا۔ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ فلاں آدمی نے اللہ کا نام لیا ہے، فوراً پولیس آتی تو اس کو گرفتار کر کے جا کر کے اس کو پھانسی پر لٹکا دیتی تھی پولیس۔ اسی طریقے سے معلوم ہوا کسی نے اذان دے دی، اس کے لیے اذان دینا جرم تھا۔ تو میں نے کہا یہ 70 سال تک چلا۔ اس کے بعد دیکھیے رشیا کا کیا انجام ہوا، 11 ملکوں میں رشیا توڑ توڑ کر کے اللہ نے اس کو بکھیر دیا، چھوٹے چھوٹے ملکوں میں اس کو تقسیم کر دیا۔ آج چائنا میں بھی یہی ہو رہا، چائنا میں بھی مسلمانوں کا جینا مشکل ہے، مساجد بنانا مشکل ہے، داڑھی رکھنا مشکل ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ اس کا بھی انجام دیکھیں گے ہم اگر زندہ رہے۔ امریکہ بھی اپنے زمانے میں ظالم تھا، لیکن امریکہ کی طاقت بھی دیکھیے اب بالکل کمزور ہو گئی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پاش پاش کریں گے، توڑیں گے۔ اپنے اپنے زمانے کے سپر پاور ملک ایران اور روم کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا۔ آج اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انشاءاللہ امریکہ کی طاقت بھی ٹوٹے گی، چائنا کی طاقت بھی ٹوٹے گی، اور دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا، اس لیے علماء لکھتے ہیں کافروں کی حکومت تو رہ سکتی ہے، ظالموں کی حکومت نہیں رہ سکتی۔ کافروں کی حکومت تو رہ سکتی ہے، لیکن ظالموں کی حکومت نہیں رہ سکتی۔ راجہ داہر اپنے زمانے کا اتنا بڑا بادشاہ، اس نے مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد ابن قاسم کے ذریعے اس کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ انگریزوں کے زمانے میں اب برطانیہ کی حکومت ساری دنیا پر اس کے بارے میں مشہور تھا۔ برطانوی حکومت کے علاقوں میں، یعنی جہاں جہاں برطانوی حکومت ہے وہاں سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی ساری دنیا پر برطانیہ کی حکومت تھی۔ لیکن آج دیکھیے برطانیہ کتنی چھوٹی حکومت ہے، اس کو کوئی مانتا نہیں، کوئی جانتا نہیں، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر 2 باتیں بڑی ہی جو ہے خاص طور پر بیان کی۔ ایک تو نیک لوگوں کا انجام اچھا ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے خوشخبری سنائی کہ اس کا انجام اچھا ہوتا، دنیا کے
اندر اس کو کامیابی ملتی، فتح یابی نصیب ہوتی، اور ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اور اس کا تجربہ ہر آدمی کر رہا، گاؤں میں، بستی میں، صوبہ میں، ریاست میں، ملک میں، ہر جگہ اس کا مشاہدہ ہم بھی کر رہے، آپ بھی کر رہے۔ تھوڑے دنوں تک ظالموں کا بول بالا رہتا، ظالموں کا ہوائی چلتی، ظلم کرتا، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد اس کا نام و نشان اس طرح مٹ جاتا، اس کا ملیہ میٹ ایسا ہو جاتا کہ کوئی اس کا نام بھلائی سے لینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر جو مضمون بیان کیا وہ بڑا ہی اہم مضمون بیان کیا۔ ہم لوگوں کو بھی نیکی پر چلنا چاہیے، نیک کام کرنا چاہیے، ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے، اعمال صالحہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، جس طرح بھی ظلم کر رہے ہیں، چھوٹا ظلم ہو، بڑا ظلم ہو، ملکی سطح پر ہو، عالمی سطح پر ہو، اس ظلم سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ اس کا نام و نشان اللہ تعالیٰ روئے زمین سے مٹا دیں گے، پھر اس کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا